مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ابھی ہم لوگ ترنگا کے نیچے 26 جنوری کا قومی تہوار منا رہے ہیں۔ چھبیس جنوری کا ترانہ گا رہے ہیں اور ہم لوگ پوری یکجہتی اور دائی کے ساتھ یہاں شریک ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک تاریخ 15 اگست بھی ہے جس کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ یوم آزادی کی بھی ایک تاریخ ہے اور 26 جنوری کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو اب تک یہ خبر نہیں ہے کہ یہ تاریخ کے دن یہ رسم اور یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے۔ ٹائم کتنا بجے تھا؟ بس ہمارے پرکھوں نے اس کو کرتے آیا ہے تو اس کا دیکھا دیکھی ہم بھی کر رہے ہیں۔ 15 اگست کو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں اور 26 جنوری کے دن بھی ہم تہوار مناتے ہیں، لیکن میرے بھائی تاریخ سے وابستگی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس تہوار کو ہم مناتے ہیں اس کی تاریخ سے ہمیں وابستگی ہو، جانکاری ہو۔ مثلا ہم بقرعید کا تہوار مناتے ہیں، عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں، ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ تہوار ہمیں کیوں منایا جا رہا ہے۔ ابھی رمضان کے بعد ہم عید کا تہوار مناویں گے، اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے موقع سے ہم تعزیہ گھماتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا رکھنے کی ضرورت ہے، کیا اس کی تاریخ ہے۔ میرے بھائی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک راز ہے جس کی جانکاری ضروری ہے، اسی کا نام تاریخ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان پر مغلیہ حکومت تھی اور مغلیہ حکومت نے 100-200 سال نہیں 900 سال حکومت کیا ہے اس ہندوستان پہ۔ جب اس ہندوستان کو پورا دن دیکھنا پڑ گیا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہانگیر حکمراں میں، اس وقت جہانگیر یہاں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس وقت میں ہندوستان میں وہ انگریز آیا اور اس سے درخواست کیا کہ ہم ہندوستان میں ایک تجارتی کمپنی قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس سے میرا بھی بھلا ہوگا اور آپ کے ملک کا بھی بھلا ہوگا۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، وہ جہانگیر اس کی چال بازی کو سمجھ نہیں سکا اور اس نے اجازت دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1601 عیسوی میں، بتلائی آج 19 ہے، 20 ہے، 20واں ختم ہو گیا ہوا ہے کہ عیسوی میں ہم لوگ چل رہے ہیں، تقریباً 400 سال پہلے، یہ 400 سال پہلے انگریز یہاں آیا، 1601 میں قدم جمایا اس نے، اور وہ اتنا حرفت باز تھا، اس کے پاس اتنی حکمت عملی تھی اور اتنا شاطر دماغ تھا، وہ جسم کا تو گورا تھا لیکن دل کا کالا تھا۔
اور آہستہ آہستہ کبھی اس ملک صوبہ پر کبھی اس صوبہ پر کبھی اس صوبہ پر قبضہ کرتا رہا. نتیجہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا جو پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا اور اس بار مغلیہ حکومت ختم ہو گئی. سب سے آخری بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر ہے اس کو بھی نظر بند کر کے برما دے دیا اور آج وہی وہ مدفون ہے. تو اس طریقے سے وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا اور پورے ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا اور وہ کام لینا شروع کر دیا جو ایک جانوروں سے لیا جاتا ہے. وہ اپنے آدمی کو بھی یہاں رکھا لیکن وہ اعلیٰ درجے پر رکھا, افسر بنا کے رکھا اور یہاں ہندوستانیوں کو یعنی کمائے دھوتی والا لگوٹا والا کہا دھوتی والا ہمارا ملک ہمارا دیش اور ہم ہی کو بے دخل کر دیا اور ہم سے جانوروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا. تو بہرحال اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہاں کے سماج مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو انہوں نے بھاپا کہ اگر یہی طریقہ رہ گیا تو ہم ہمیشہ اس کے لیے غلام ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں قوت کا طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی ہمت کو پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے. چنانچہ یہ افراد آگے بڑھے, اس کے جو حکمراں تھے آگے بڑھے اور انگریزوں کے خلاف نہ جانے کتنے محاذ پر لڑائیاں لڑی, ناکام ہوتے رہے لیکن ہمت نہیں ہارا. جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر, جس نے لگایا ایر وہ خندق کے پار ایر لگایا انہوں نے, ہمت نہیں ہاری. تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس انگریز کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ دن تھا 15 اگست 1947 کا. اس دن ایک بجل بجا, ایک اعلان ہوا کہ آج سے ہندوستان آزاد ہو گیا اور وہ انگریز دم دبا کر کے یہاں سے جہاں سے وہ آئے تھے وہ چلے گئے. یہ تاریخ ہے 15 اگست کی, لوگ جانتے نہیں, ایک رسم چل رہا ہے. تو اس تاریخ کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال 15 اگست کو یہ تہوار منایا جاتا ہے اور تمام ہندوستان میں جو بھی تنظیم یا جو بھی دفتر ہو, چاہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو, روڈ ہو چوراہا ہو, لوگ اپنے گھروں پر دلانوں پر قومی ترنگا پھہراتے ہیں اور اس کو سلامی دیتے ہیں. اور جتنے ہمارے اکابرین چاہے وہ جس مسئلے کا مذہب سے تعلق رکھتے ہو, جنہوں نے قربانی پیش کی ہندوستان کی آزادی میں, اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سلامی دیتے. عزیز بچوں, یہ قربانی کا نتیجہ ہے اور اتحاد اور اتفاق کا نتیجہ ہے جو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا. یہ آزادی ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے اور کبھی بھی نئے اتفاقی کا شکار نہیں ہونا ہے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا ہوتا ہے. تو ایک ہونے کی ضرورت. جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی اس کا ایک ضابطہ ہے, ایک آئین ہو, ایک قانون ہو جس کے دھرے پر یہ ملک چلتا رہے, ورنہ تو افراتفری کا ماحول ہو جائے گا. اس لیے کہ بہت سارے مذاہب اور مفاکر والے اس ملک کے اندر رکھتے ہیں. ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے اور اقلیت میں رہنے والے ہیں, اور بھی بیک وارڈ ہے, کوئی بوڑھا وارڈ ہے. تو اس کی ایک کمیٹی بنی کہ بھائی ایک ضابطہ بنایا جائے, اور یہ ضابطہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ قلم اٹھایا چلا دیا. اس ضابطہ بنانے کے لیے ایک ٹیم کی تشکیل دی گئی جس کے سرخیل ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہوئے.
اور اس کے ماتحت مولانا ابوال کلام آزاد جی تھے اور بھی ہمارے اکابرین تھے اور وہ حمود تھے ہی، ان لوگوں نے مل کر ہندوستان کی ایک آئین بنایا، ایک قانون بنایا، ایک ڈائری کی، جو آپ دیکھتے ہوں گے فوٹو میں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر وہ ڈائری ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، کسی مجسمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ڈائری کیا ہے، وہی آئین کی کتاب ہے، وہی دستور کی کتاب ہے، جس کے سرخیل وہی تھے، اس لیے ان کے نام ہی سے مزہ ہو گیا کہ ہندوستان کے معمار اور ہندوستان کے یہ آئین بنانے والے وہی ہیں، ورنہ ان کے پیچھے بہت سارے افراد تھے۔ اور ایک دو سال میں نہیں، ایک دو مہینے میں نہیں، بلکہ 11 مہینے لگ گیا، 11 مہینہ لگ گیا ہندوستان کے آئین بنانے میں۔ کتنی دفعہ وہ آیا، پھر وہ حکومت کے اندر آیا وہ آئین، اس کا حذف و تہذیب کیا گیا، کمی بیشی ہوئی، اس کو حذف کیا گیا، کہیں بڑھایا گیا، ایسے کرتے کرتے پورا 11 مہینہ لگا۔ 11 مہینے میں جا کر کے جب اس پر مہر لگ گیا کہ ہندوستان کا آئین بالکل سچ ہے اور یہ جمہوری آئین ہے، اس میں تمام مذاہب والے کو یکساں نظر سے دیکھا گیا، تمام کو اپنے اپنے مذہب پر کھلی آزادی ہے، وہ جو جس طریقے سے اپنانا چاہتا ہے وہ اپنا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تب جا کر کے یہ ہندوستان کا آئین نافذ ہوا۔ اور نافذ ہونے کا دن یہی 26 جنوری سن 1950 کا تاریخ یاد کرو، یاد ہی رکھتے ہو تم لوگ۔ 26 جنوری سن 1950 میں ہندوستان کا آئین نافذ ہوا ہے۔ اس لیے اس تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے کہ کہیں بھلا نہ جائے عوام، اور ہر سال 26 جنوری کو قومی ترنگا کے نیچے قومی تہوار منایا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے عمل سے، ان کے کردار سے، اس کے عمل سے ہمیں سبق ملا کہ کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کون تھے؟ جب اپنے کلاس میں وہ پڑھنے جاتے تھے تو چونکہ وہ چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے تھے، بڑی ذات والے اس کو گھن کی نظر سے دیکھتے تھے، کلاس میں بیٹھے نہیں دیتے تھے۔ اس لیے سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ جس رتبہ کا وہ آدمی ہوگا؟ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی کے کہنے سے، کسی کے دھوسنے سے اپنی ہمت کو ہارنا نہیں ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہنا ہے۔ کامیابی تو ایک دن قدم چومے گی ہی، چنانچہ وہ ہمت نہیں آ رہا اور کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کے لان تان کا، اور وہ آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، اتنی ترقی کیا کہ وہ امبیڈکر بنا اور اتنا علم کا پختہ بنا، عمل کا پختہ بنا کہ وہ ہندوستان کے آئین کا معمار بنا۔ عزیز بچوں، ہمیں ان واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اتحاد اتفاق کو برقرار رکھنا ہے اور کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے اور اپنے کام میں رواں دوا رہنا ہے۔ کبھی کسی کے لان دان کا اور کبھی کسی کے اچھی نگاہ سے نہ دیکھنے کا پرواہ نہیں کرنا ہے۔ قدم انشاءاللہ تمہاری منزل چومے گی اور تم کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہمیشہ یہ دن دکھانے کا موقع دے کہ ہم ہر سال 15 اگست اور 26 جنوری کو ترنگا کے نیچے قومی تہوار ایک دیتی اور ایک دائی کے ساتھ مل جل کر بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔